یعنی نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا. ظاہر ہے کہ جن کو مشورے کے لیے بلایا تھا کہ اب اس معاملے کو نپٹیں وہ آپس میں ہی لڑ پڑے. اب ہونا کیا تھا؟ جب حضرت عائشہ کو پتا چلا کہ معاملہ پھر ویسے کا تیسا ہی ہے اور کوئی حل نہیں نکل رہا تو کہتی ہیں بکیت یومی لا یرقع لی دمع، میں پھر اتنا روئی اس دن کہ میرے آنسو نہ تھمتے تھے. ولا اکتحل بنوم، اور نہ میری آنکھوں سے نیند کا گزر ہوا. فاصبح عندی ابوایا، تو میرے پاس میرے والدین بھی صبح کے وقت بیٹھے ہوئے تھے. وقد بکیت لیلتی ویوما، اور اس دن اور رات پوری میں رو کے گزار چکی تھی، یعنی پورا دن اور رات رو رو کے گزاری. حتی اظن ان البکاء فالق کبدی، یوں لگتا تھا کہ یہ رونا میرا سینہ پھاڑ دے گا. یعنی میں اتنا روئی کہ پورا دن پوری رات روتی رہی اور اتنی شدت سے روتی رہی کہ یوں لگتا تھا کہ اس رونے سے میرا دل پھٹ جائے گا. قالت، کہنے لگیں فبینما ہما جالسان عندی، کہ میری ماں اور باپ دونوں جب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وَأَنَا أَبْكِي، اور میں روتی جا رہی تھی، اِذِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، کہ اس اثنا میں انصار کی ایک عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی. یعنی گھر میں ماں باپ اور بچی بیٹھی ہوئی ہے اور بچی روئے جا رہی ہے کہ ایک انصاری عورت اندر آتی ہے. فَأَذِنْتُ لَهَا، تو میں نے اسے اندر آنے دیا. فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، تو وہ بھی میرے ساتھ مل کے رونے لگ گئی. فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، اب ہم یہ چار لوگ اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اس دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. فجلس، آپ بیٹھ گئے. ولم یجلس عندی من یومن، اس سے پہلے میرے پاس اس دن تک کبھی نہیں بیٹھے تھے. جب سے یہ الزام لگا تھا تو یہ پہلا دن تھا کہ میرے پاس آ کے بیٹھے. قیل فی ما قیل قبلہا، میرے بارے میں کہا گیا جو اس سے پہلے کہا گیا. وقد مکث شہرا، اور ایک مہینہ گزر چکا تھا. لا یوحى الیہ، کہ آپ کی طرف وحی نہیں آ رہی تھی. فی شأنی شیء، میرے معاملے میں تو کچھ بھی نہیں آیا. قالت، کہنے لگی فتشہد، تو آپ نے کیا کیا؟ تشہد پڑھا. ثم قال، پھر فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، فإنہ بلغنی انکی کذا و کذا، کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ اور یہ بات پہنچی ہے. فإن کنت بریئۃ، اگر تم پاک دامن ہو، بریئہ ہو یعنی بری ذمہ ہو، فسیبرئک اللہ، تو اللہ تمہیں بری کر دے گا. وإن کنت الممت بذنب، اور اگر تم سے کسی غلطی کا ارتکاب ہو گیا ہے، گناہ کر بیٹھی ہو، فاستغفر اللہ، تو اللہ سے بخشش مانگو. وتوبی الیہ، اور اس سے توبہ کر لو. فإن العبد، کیونکہ بندہ، اذا اعترف بذنبہ، اگر کوئی گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، ثم تاب، پھر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یعنی اگر واقعی کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو تو اللہ توبہ قبول کر لے گا. فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات پوری کر لی، قلص دمعی، تو میرے آنسو خشک ہو گئے. حتی ما احس منہ قطرۃ، یہاں تک کہ میری آنکھ کا ایک قطرہ بھی نہ بہا. تو دمعی، میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے کہ میرا رونا بھی میں بھول گئی. یعنی اب آپ دیکھیں تو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی کہ انسان غم میں رو 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 کر پھر مزید غم پڑتا ہے تو پھر رونا بھی انسان بھول جاتا ہے. کہتی ہیں کہ میں ایسی کیفیت میں آ گئی کہ میرے آنسو بھی خشک ہو گئے، حتیٰ کہ ایک قطرے جتنا بھی کچھ نہیں نکل رہا تھا. وقلت لأبی، میں نے اپنے باپ سے کہا، عجب انی، تم میری طرف سے جواب دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ قال واللہ ما ادری ما اقول، میرے والد کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا چل رہا کہ میں کیا کہوں لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہوں کہ تم نے غلطی کی ہے یا نہیں کی. فقلت لأمی، میں نے اپنی ماں سے کہا، عجیبی انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو، فیما قال، اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں. قالت واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کو کیا کہوں. اس سے اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا جب غم کی حالت میں اپنے ماں باپ بھی چھوڑ جاتے ہیں. یعنی جب مصیبت پڑتی ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اپنے قریب ترین بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. کوئی بھی آپ کا دفاع کرنے کو تیار نہیں، آپ بالکل تنہا رہ جاتے. تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں ایک نہ کردہ گناہ پر، نہ کردہ بات پر کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں اور سارے لوگ ایک ہی بات سمجھے بیٹھے ہیں، تو قیامت کے دن کیا ہوگا جبکہ گناہ کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ یہ کیا تھا، تو اس وقت کوئی ہوگا جو آگے بڑھ کے سفارش کرے کہ ہاں کیا تو تھا لیکن معاف کر دیں.
قالت وانا جاریۃ حدیثۃ السن، کہتے اس وقت میں بچی تھی، 9 عمر سی تھی، لا اقرأ کثیرا من القرآن، اور قرآن میں سے بھی بہت زیادہ نہیں پڑھی ہوئی تھی، یعنی بہت قرآن کی ابھی ماہر نہیں تھی، ابھی میں نئی لڑکی تھی. فقلت انی واللہ لقد علمت انکم سمعتم، تو میں کہنے لگی کہ بے شک میں اللہ کی قسم اور میں جانتی ہوں کہ تم نے ایک بات سن لی ہے، ما یتحدث بہ الناس، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، ووقر فی انفسکم، اور وہی بات تمہارے دل میں بیٹھ گئی، کہ مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ تم نے ایک بات سن لی ہے اور سن کے وہ پروپیگنڈا وہی تمہارے دل میں بیٹھ گیا ہے، وصدقتم بھی، اور تم نے اس کی تصدیق بھی کر دی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جھوٹا الزام لگانے سے اسی لیے 60 سال کی اور ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں کہ جب کسی کے اوپر الزام لگ جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، بات کتنی سچ اور کتنی جھوٹ ہر ایک اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیتا بغیر تحقیق کے، کہ اگر 4 لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے تو 4 یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ صحیح ہے. اسی لیے بہتان بہت بڑا جرم ہے، بغیر تحقیق کے کسی پہ الزام لگانا بہت بڑے درجے کا گناہ ہے. وَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ، اور اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيئَةٌ، اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، لَا تُصَدِّقُونَنِي، تو تم میری بات مانو گے ہی نہیں، تصدیق ہی نہیں کرو گے، بذالک اس کو. وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ، اور اگر میں تمہارے لیے اعتراف کر لوں، بِأَمْرٍ، ایک بات کا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، لَتُصَدِّقُنِّي، تو تم کیا کرو گے؟ میری تصدیق کر لو گے. اگر میں جھوٹے طور پر بھی یہ کہہ لوں کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے تو تم کو کہ ہاں اب ٹھیک کا، اب مان گئی نا. واللہ ما اجد لی ولکم مثلا الا ابا یوسف، اور اللہ کی قسم میں نہیں پاتی اپنے اور تمہارے معاملے میں کوئی مثال مگر یوسف علیہ السلام کے باپ کی. حضرت یعقوب کا نام بھول گئی. اس کالا جب کہ انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل، کہ صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی مدد طلب کرنے کے قابل ہے ان باتوں پر جو تم گھڑ رہے ہو، بنا رہے ہو. یعنی اللہ ہی سے اب مدد لے سکتی ہوں. تم دنیا میں انسان تو سارے میرا ساتھ چھوڑ گئے. ثم تحولت علی فراشی، پھر میں نے اپنے بستر پہ سائیڈ پلٹ کر لیٹ گئی. تحولت یعنی منہ پھیر لیا، علی فراشی اپنے بستر پر، یعنی لیٹے لیٹے میں نے اپنی گردن دوسری طرف موڑ لی. وَأَنَا أَرْجُو أَن يُبَرِّئَنِيَ اللَّهُ، اور مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میری برات کریں گے، میری بے گناہی ثابت کریں گے. وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ، لیکن اللہ کی قسم میں یہ نہیں سمجھتی تھی، ان ينزل فی شأنی وحیا، کہ میرے معاملے میں وحی اترے گی. ولا انا احقر فی نفسی، اور میں اپنے آپ کو اپنے دل میں حقیر سمجھتی تھی، من ان یتکلم بالقرآن، کہ میرے بارے میں قرآن کلام کرے گا، یعنی میرے حق میں قرآن میں وحی ہوگی اور وہ ساری ہمیشہ ہمیشہ پڑھی جائے گی. فی امری، میرے معاملے میں. ولکنی کنت ارجو، بس میں تو اتنی امید رکھتی تھی، ان یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم رؤیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کچھ دیکھ لیں گے، یبرئنی اللہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بے گناہ کر دیں گے، یعنی ثابت کر دیں گے. فواللہ ما رام مجلسہ، تو اللہ کی قسم ابھی آپ اپنی جگہ سے سرکے بھی نہ تھے، ہلے بھی نہ تھے. ولا خرج احد، اور ان سب لوگوں میں سے کوئی اٹھا بھی نہ تھا، من اہل البیت، گھر والوں میں سے، حتی انزل علیہ، یہاں تک کہ آپ پہ وحی نازل ہونے لگی. فأخذہ ما کان یأخذہ، تو پکڑ لیا آپ کو اس چیز نے جو آپ کو پکڑ لیا کرتی تھی، یعنی وہ خاص حالت طاری ہو گئی. من البرحاء، پسینے میں سے، حتی انہ لیتحدر منہ، یہاں تک کہ البتہ گر رہا تھا. انحدار ہوتا نا اوپر سے نیچے آنا. منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مثل الجمان، موتیوں کی طرح، یعنی موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ سے ٹپکنے لگے. من العرق، پسینے میں سے، فی یوم شات، سردی کے دن میں، یعنی ٹھنڈک کے دن میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے. وہی والی حالت طاری ہو گئی. فلما سری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی حالت منقطع ہوئی، وہو یضحک، تو وہ خوش ہو رہے تھے، ہنس رہے تھے. یعنی جو ہی وحی منقطع ہوئی، آپ کی حالت بدلی تو آپ اس وقت ہنس رہے تھے. فکان اول کلمۃ تکلم بہا، تو پہلی بات جو آپ نے فرمائی، ان قال لی، تو کہا مجھ کو، یا عائشہ، اے عائشہ، احمد اللہ، اللہ کی تعریف کرو، فقد برأک اللہ، اللہ نے تم کو بے گناہ ثابت کر دیا، یعنی اللہ نے تمہاری پاکی بیان کر دی. فقالت لی امی، تو میری ماں کہنے لگی، قومی، اٹھو، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس.
یعنی آپ کی طرف اٹھ کے کھڑی ہو. فقلت لا، میں نے کہا نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا اقوم الیہ، میں آپ کی طرف سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، یعنی شکریہ ادا نہیں کروں گی. ولا احمد الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی. فانزل اللہ تعالی، اور یہ کیوں کہہ رہی تھی؟ اس لیے کہ تم لوگوں نے تو یعنی میرے بارے میں کوئی کلمہ خیر کہا ہی نہیں کہ میری تصدیق کی ہو، میری سچائی کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارا ہی ایک ٹولہ ہے. الآیات، یہ ساری آیات، یہ 10 آیات اتری تھی. فلما انزل اللہ ھذا فی براءتی، جب اللہ تعالیٰ نے میری برات میں یہ آیات نازل فرمائی. وکان ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وکان ينفق علی مصطح بن اساسہ، تو وہ مصطح بن اساسہ پر خرچ کیا کرتے تھے. لقرابتہ منہ، ان کی قرابت داری کی وجہ سے. اس گروہ میں سے جو الزام لگانے والے تھے ان میں جو مصطح تھے وہ حضرت ابو بکر کے قریبی رشتہ دار تھے اور وہ ان کا وظیفہ مقرر کیے ہوئے تھے. واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا، حضرت ابو بکر یہ آیات سنتے ہی کہنے لگے، اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح پر کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا. بعد ما قال لعائشہ، اس کے بعد کہ جو اس نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات اتاری. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، اور نہ قسم کھائیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے. الی قولہ واللہ غفور رحیم، یعنی آیت کے آخر تک. اور وہ آپ سورۃ نور میں پڑھ چکے کہ آیت کیا اتری تھی کہ اہل فضل و وسعت قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور مہاجرین اور مسافر لوگوں کو نہ دیں گے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ تو اسی وقت حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ فقال ابو بکر بلا واللہ، کیوں نہیں اللہ کی قسم، انی لاحب ان یغفر اللہ لی، کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے. فرجع الی مصطح الذی کان یجری علیہ، انہوں نے لوٹا دیا مصطح کو وہ جو ان کو دیا کرتے تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل زینب بنت جحش عن امری، اس واقعے کے دوران یعنی واقعہ افک کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے میرے بارے میں زینب بنت جحش سے کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. فقال، تو آپ کہتے ہیں یا زینب ما علمت ما رأیتی، تو کیا سمجھتی ہے، تو نے کیا دیکھا ہے، یعنی ما علمت ما رأیتی، کیا تو جانتی ہے جو تو دیکھتی ہے، یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. فقالت یا رسول اللہ، تو حضرت زینب کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احمی سمعی و بصری، میں حفاظت کرتی ہوں اپنے کان اور نگاہ کی، یعنی میں کوئی غلط بات نہیں کروں گی. واللہ ما علمت علیہا الا خیرا، اللہ کی قسم میں نے ان میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا. قالت، کہتی ہیں حضرت عائشہ، وہی التی کانت تسامینی، کہ حضرت زینب ہی وہ واحد خاتون تھی کہ جن سے میرا مقابلہ رہتا تھا، کیونکہ یہ نوجوان تھی، باقی سب ازواج مطہرات عمر رسیدہ تھیں. فعصمہ اللہ بالورع، تو بچا لیا حضرت زینب کو اللہ نے ان کے تقوی کی وجہ سے، یعنی حضرت زینب کے اندر جو تقوی تھا اس تقوی کی وجہ سے اللہ نے ان کو غلط بات کرنے سے بچا لیا، ان کی حفاظت فرمائی. یعنی آپ خود سوچیں یہاں پر کہ وہ سوکن ہونے کی وجہ سے جو فیلنگز ایک خاص قسم کی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا تقوی اور ان کی احتیاط آپ دیکھیں کہ پھر بھی وہ کوئی غلط بات اپنی زبان سے ایک دوسرے کے خلاف نہیں نکالتی تھی. یعنی غیبت یا بہتان تراشی بہت دور کی بات ہے. اس سے آپ ازواج مطہرات اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کا مقام آپ دیکھیں، اور ان کی یہ فضیلت کہ ان کو اللہ نے نبی کی بیوی ہونے کا شرف دیا اسی وجہ سے تھا. اور آپ دیکھیں کہ حضرت زینب کے اتنے تقوی کے باوجود ان کی حضرت زید سے نہیں بن سکی تھی، صرف کس وجہ سے؟ مزاج کے آپس میں نہ ملنے کی وجہ سے. قال وحدثنا فلیح عن ہشام بن عروہ عن عروہ عن عائشہ وعبد اللہ بن الزبیر مثلہ. قال وحدثنا فلیح عن ربیع بن ابی عبد الرحمن ویحیی بن سعید عن القاسم بن محمد بن ابی بکر مثلہ. یعنی یہ حدیث دوسری روایات دوسرے طریقے سے بھی روایت ہوئی ہے. تو اس ساری روایت سے یہ بات، چونکہ سورۃ نور کی آیات میں اور سورۃ احزاب میں اس پس منظر کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. صرف ایک تبصرے کے طور پر ایک ہی جملہ کہوں گی کہ عورت کی عزت جو ہے وہ بہت نازک چیز ہے اور اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیاں زندگی میں بڑے بڑے کرب، مصیبت اور تکلیف کا سبب بنتی ہیں. اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ اس معاملے میں بہت حساس ہوں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کسی کو شک بھی گزرے کسی ایسی بات کا. اب دیکھیں حضرت عائشہ سے بڑھ کر ہم میں سے کون پاک دامن ہو سکتا؟ کوئی بھی نہیں. ہم سب سے بڑھ کر وہ نیک اور پاک خاتون تھیں، لیکن
ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کہ وہ اکیلی پیچھے رہ گئیں، اور اتفاق سے حضرت صفوان، اتفاق نہیں بلکہ ان کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے چل کر گری پڑی چیزیں جو ہیں وہ تلاش کر کے پہنچائیں، ایک ذمہ داری تھی ان کی، اور وہ بھی انتہائی نیک انسان تھے، کہا جاتا ہے کہ شہادت پائی تھی انہوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی تزکیہ کر رہے ہیں اور ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ بہت نیک تھے. لیکن اس کے باوجود کس لیے یہ سب الزام لگ گیا کہ تنہائی میں وہ مرد اور عورت اکٹھے تھے. اس لیے میں آپ سب بہنوں سے درخواست کروں گی کہ کہیں بھی ایسا کوئی موقع آئے کہ کسی مرد کے ساتھ کسی بھی ضرورت کے تحت اکیلے الگ بیٹھنا پڑے، وہاں سے اٹھ جائیں. یعنی کتنی بھی مجبوری ہو، اکیلے کسی مرد کے ساتھ نہ بیٹھے، اکیلے کسی مرد کے ساتھ ایک جگہ پر جمع نہ ہو، کیونکہ اس سے بلا وجہ دوسروں کو کس چیز کا موقع مل سکتا ہے؟ ایک بدگمانی کا اور ایک الزام تراشی کا. تو اس میں خود احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے ایک مرد اور عورت کو تنہائی میں اکٹھے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. یہ کہنا کہ جی ہماری نیتیں بڑی صاف ہیں اور ہمارے دل بڑے پاک ہیں، یہ انتہائی نامعقول بات ہے کہ اپنے دل کی اور آنکھوں اور نگاہوں کی پاکیزگی کے دعوے انسان کرے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت کہو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اور حضرت عمر کا قول آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہم تو لوگوں کے ظاہر پہ معاملہ کریں گے، اگر ہم ظاہر میں کسی کو خرابی کرتے دیکھیں گے تو پکڑ کے سزا دیں گے، ہم یہ نہیں جانتے اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل کی نیکی اس کے رب کے ساتھ. اسی طرح اگر کوئی ظاہر میں اچھا کر رہا ہے اور دل میں اس کی نیت خراب ہے، دل میں چور بسا ہوا ہے، تو اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، ہم اس کے ظاہر کے اوپر اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. تو یہ ایک عام معاشرتی زندگی میں ایک بہت ہی احتیاط کا پہلو ہے، اور اس میں احتیاط برتنی چاہیے تاکہ کسی کو بھی بات کرنے کا موقع ملے. اور خصوصاً شوہر حضرات اس معاملے میں اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑے لبرل بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیوی کے معاملے میں سارا لبرلزم ختم ہو جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی وہ بڑا بنا کر زندگی جہنم بنا دیتے ہیں. اس لیے خواہ گھر کے نوکر ہوں، خواہ کوئی اور ہوں، حد الوسع کوشش کریں کہ ان کے ساتھ تنہائی میں آپ کا وقت نہ گزرے، کوئی نہ کوئی بیچ میں ضرور ہو، تاکہ کسی دوسرے کو میلی آنکھ سے دیکھنے کا موقع نہ ملے. باب اذا زکا رجل رجلا کفاہ، اگر کوئی مرد کسی مرد کا تزکیہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے. وقال ابو جمیلہ وجدت منبوذا، ابو جمیلہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گرا پڑا بچہ دیکھا. جیسے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ گندگی کے ڈھیر پہ بچے جیتے جاگتے لوگ پھینک جاتے ہیں. اور کیوں پھینکتے ہیں؟ عموماً ولد الزنا، یا کوئی بھوک کے ڈر سے تنگ آ کے چھوڑ جاتا ہے کہ اچھا کوئی اور اٹھا کے پال لے، میں نہیں پال سکتا. ابو جمیلہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بچہ دیکھا کہ جو کیا تھا، ایسے گرا پڑا تھا. فلما رآنی عمر، جب مجھے عمر نے دیکھا کہ میں اس بچے کو اٹھا رہا ہوں تو قال اصل غویر اب اسن، ایسا نہ ہو کہ یہ غار آفت کا ہو، مصیبت کا ہو، یعنی تم اسے ایسے ہی اٹھا رہے ہو، یہ نہ ہو کہ تمہاری ذمہ لگ جائے، کہ کوئی یہ نہ شک کرے کہ اسی کا تھا، یعنی تمہارے اوپر کوئی زنا کا شک نہ کرے، یہ مراد ہے. کأنہ یتہمنی، گویا کہ آپ مجھے الزام دے رہے ہیں، اتہام لگا رہے ہیں مجھے. قال اریفی، تو میرے نقیب نے کہا، انہ رجل صالح، کہ عمر یہ تو ایک نیک انسان ہے. قال کذاک اذهب علینا نفقتہ، تو جب دوسرے شخص نے ابو جمیلہ کی تعریف کی، تزکیہ کیا، تعدیل کی، گواہی دی ان کے حق میں نیکی کی، تو انہوں نے کیا کہا؟ اچھا تو پھر یہ بچہ تم اٹھا لے جاؤ اور اس کا وظیفہ ہم لگائیں گے، یعنی تم اس کو پالو، ہم اس کا خرچ ادا کریں گے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دنیا میں پہلی دفعہ سوشل سیکیورٹی کا نظام انٹروڈیوس ہوا تھا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کھانے پینے کا اور دیگر ضروریات کا خیال کیا جائے، اگر اس کے والدین اس کا ذمہ نہیں لے سکتے. اور آج آپ دیکھیں مسلمان ملکوں میں یہ سنت ختم ہو گئی اور غیر مسلموں نے اس کو اپنا لیا. تو اسلامی نظام کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے. حدثنی محمد بن سلام حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابیہ قال اسنا رجل علی رجل، ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کی، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال ویلک، تو آپ نے فرمایا تیرا ناس ہو. قطعت عنق صاحبک، تم نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی. قطعت عنق صاحبک مرارا، بار بار آپ نے یہ کہا کہ تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی. یہ کیوں فرمایا؟ ثم قال، پھر فرمایا من کان منکم مادحا، تم میں سے جو شخص تعریف کرنے والا ہو اخاہ، اپنے بھائی کی، لا محالہ طور پر، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ کہے
احسب فلانا، میں فلاں کے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہوں، واللہ حسیبہ، اور اللہ اس کا حساب لینے والا ہے، ولا ازکی علی اللہ احدا، اور اللہ کے آگے میں کسی کو بے عیب نہیں سمجھتا یا نہیں کہتا، احسبہ کذا و کذا، میرا اس کے بارے میں ایسا اور ایسا گمان ہے، ان کان یعلم ذلک منہ، وہ ایسا اور ایسا ہے اگر اس کا حال وہ جانتا ہو تو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کا تزکیہ کرنا ہے، کسی کی تعریف کرنا ہے، ساتھ یہ الفاظ ضرور کہیں کہ میرے خیال میں وہ شخص بہت نیک ہے، خواہ وہ سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے، لیکن یہ نہ کہیں کہ میں اس کے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں۔ آپ اپنے بارے میں نہیں کھا سکتے، کسی کے بارے میں کہاں کھا سکتے؟ یعنی کسی کی ایسی تعریف نہ کریں کہ جس سے وہ شخص بگڑ بیٹھے۔ یہ گردن کاٹنے کی بات یہ کہ تم اس کی ایسی تعریف کر رہے ہو کہ جس کی وجہ سے وہ کیا کر سکتا ہے، ایک بڑے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، نیکی چھوڑ کر برائی کی طرف، کہ نیکی کا سرٹیفکیٹ تو مل گیا، آپ جو چاہو کرو۔ تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ کہنا چاہیے کہ میں اس کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتا ہوں، میں اس کے بہت اچھا سمجھتا ہوں، اور اصل حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ باب یکرہ من الاتناب فی المدح، مدح اور تعریف میں مبالغہ کرنے کو مکروہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ دیکھیں تین ہمارے پاس باتیں آ گئی، ایک حضرت عمر کا واقعہ کہ جس میں ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کی، تو حضرت عمر نے اس تعریف کی بنا پر فیصلہ کر دیا، یہ نہیں کہا کہ کیوں تم نے تعریف کی اس کے سامنے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کی تعریف اس کے سامنے تو کی جا سکتی ہے، لیکن ایسے انداز میں نہیں کہ جس میں دوسرے کا بگاڑ مقصود ہو یا بگڑنا مد نظر ہو یا احتمال ہو۔ اور تیسری بات کیا پتہ چلی کہ ہم تعریف تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے، بس اتنی ہی کریں جتنی آپ جانتے ہیں، حد سے زیادہ نہ کریں، کیونکہ حد سے زیادہ کی تعریف کو منع کیا گیا، اسے صاحب تعریف کے حق میں نقصان دہ سمجھا گیا۔ حدثنا محمد بن الصباح حدثنا اسماعیل بن زکریا حدثنی برید بن عبد اللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یثنی علی رجل ویطریہ فی مدحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص دوسرے شخص کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی تعریف میں بہت مبالغہ آرائی کر رہا ہے، یطری، اطراء کہتا ہے مبالغہ آرائی کو، فی مدحہ، اس کی تعریف میں، فقال اہلکتم، تم نے اسے ہلاک کر دیا، او قطعتم ظہر الرجل، یا اس شخص کی پیٹھ توڑ ڈالی، یعنی اتنی زیادہ تعریف کی کہ اس کے اندر غرور و تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بچوں کی بھی تعریف کریں لیکن حدود کے اندر، جتنا انہوں نے کام کیا ہے اس سے بڑھ کر نہیں، تاکہ وہ جھوٹ کے اور جھوٹی تعریفوں کے عادی نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ ان کو ڈسکریج کریں، یا یہ بھی نہیں کہ آپ تعریف کریں ہی نہ، کیونکہ عموماً جب لوگ یہ حدیث پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی تعریف حرام ہے، کر ہی نہیں سکتے۔ نہیں، کر سکتے ہیں لیکن مناسب انداز میں، حدود کے اندر رہتے ہوئے، دوسرے کی حوصلہ افزائی کے لیے، نہ کہ اس کو نقصان پہنچانے کو۔ یعنی اس معاملے میں اعتدال ضروری ہے۔